6 اور 7 کے درمیان، اور اس میں ہمیں اس کے باوجود سب سے زیادہ متاثر جو ہوئی ہے وہ ٹرین ہوئی ہے آئل کے پرائسز بڑھنے سے، لیکن 3 یا 4 تاریخ کو ممبر فنانس بریفنگ دے گے کہ ہم نے کتنا خسارہ کم کیا ہے، اور میں انشاءاللہ وہی بات ہے جو پہلے دن میں نے آپ سے کہی تھی، 24 اگست میرا سال مکمل ہو جائے گا، 24 اگست کو آپ کو انشاءاللہ میو گارڈن میں ہی لنچ دوں گا انشاءاللہ تعالی، اپنی جیب سے دوں گا تاکہ اس کی بہتر صورتحال واضح کی جائے۔ 1 تاریخ سے ہوگا، جو ٹکٹیں خریدی جا چکی ہیں بڑی عید تک اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، جو ٹکٹیں ہو چکی ہیں تمام، جو ہماری ٹرینز میں لوگوں کی شکایت ہیں کہ زبردستی چائے رکھ دیتے ہیں اور ایک لیگ پیس رکھ کے تو وصولی کا بل دیتے ہیں، تمام جگہ پہ کرائے جو ہیں انٹرٹینمنٹ ریفریشمنٹ کے آویزاں کیے جائیں گے، اور وہ ٹی ٹی اور وہ انچارج جو موبائل جو ٹرین کا مینیجر ہے وہ رسپانسبل ہوگا، کیونکہ لوگوں نے شکایت کی ہے کہ زبردستی یہ ریفریشمنٹ رکھ دیتے ہیں اور بعد میں 300 400 کا بل ٹکا دیتے ہیں۔ سو تمام لوگوں کو جو ریٹ لسٹ ہے وہ لوگوں کے لیے لگائی جائے گی۔ 50 کلومیٹر تک سفر کرنے والے کے لیے کوئی کرایہ نہیں بڑھے گا جی، جو چھوٹے چھوٹے 10 8 روپے کے اور 20 روپے کے پیسنجرز ہیں، 50 کلومیٹر دیر ول بی نو انکریز، اس میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور فریٹ ٹرینیں جو ہیں وہ تقریباً انشاءاللہ تعالی ہم نے جیسے آپ کو کہا ہے کہ ہم ممبر فنانس آپ کو رپورٹ سبمٹ کریں گے کہ ہم نے کتنا خسارہ کم کیا ہے، اس میں ہمیں جو ہماری خواہش تھی اس میں اضافہ خسارے کی کمی تو یقیناً ہوگی، لیکن جو ہم سوچ رہے تھے اس میں ہمیں 3-3.5 بلین کا یہ ہمارا خسارہ کم کرنے کا جو ٹارگٹ ہے اس کو متاثر کرے گا، لیکن یہ ڈالر 157 روپے پہ جو آئل پرائسز بڑھی ہیں اس کی وجہ سے ہے، اور باقی تقریباً آپ ریلوے کا کوئی سوال کرنا چاہیں تو بہتر ہے۔ شیخ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے کہ تمام آفیسر ہیڈ کوارٹر میں 1 سے 21 تک کی بایو میٹرک حاضری ہوگی۔ مجھے یہ بتائیں جو ورک شاپ میں کام کر رہے ہیں، اسٹیشن پہ کام کر رہے ہیں، نیو گارڈن بڑا ہے، ہر بڑے افسر سے 6 سے 3 ملازم کام کر رہے ہیں، ان کا آلریڈی میں نے آرڈر کر دیا غوری صاحب کہ تمام افسر 1 ملازم رکھ لیں، باقی بایو میٹرک کا میں نے پہلے دن اعلان کیا، ریلوے میں بڑے کام کی ضرورت ہے، بڑے کام کی ضرورت ہے، افسروں کا بایو میٹرک لگایا ہوا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تو فیکٹریز میں بھی لگایا ہوا ہے، میں چاہتا تھا بجٹ میں مجھے 1% خاص طور پر ریلوے کو بڑی مشکل سے TLA کی منظوری ہوئی ہے اور نئی جابز کی منظوری ہوئی ہے، اور میری کوشش ہوگی کہ ریلوے کے ملازمین کو جو ہے، جو میری زندگی کا مشن ہے کہ مزدور کو سہولت ملے، 1 گریڈ بڑھ جائے تمام ریلوے کا، اس پہ میں لگا ہوں، اور میں نے آئی ٹی کو بہت پہلے کہا تھا ٹھیکہ بھی ہوا ہے، پیسے بھی ہیں، لیکن ہمارے کام کرنے کی رفتار وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ ریلوے آپ کے گریڈ 16 سے 20 تک کے جو افسران ہیں وہ ریلوے رولز کے خلاف SEO صاحب نے بھی آرڈر جاری کیے کہ وہ اپنی جو تعیناتی ہے ایک جگہ پہ 10-20 سال سے ہے، ان کے بعد بھی ایکشن کر رہے ہیں تمام ڈویژنوں میں۔ چیئرمین صاحب نے آلریڈی آرڈر دیے ہوئے ہیں کہ 3 سال سے زیادہ سلطان سکندر صاحب نے کوئی افسر وہاں نہیں رہے گا، لیکن بعض جگہ پہ ایسے ہیں سگنل وغیرہ میں کچھ لوگ ہیں، لیکن آج ہم نے اس کو دوبارہ کہا ہے کہ کوئی افسر 3 سال سے زیادہ اپنی پوسٹ پر تعینات نہیں کرے گا، جو کہ ریلوے کا غالباً رول بھی ہے۔ 92 میں سے 72 لوگوں کو ٹرانسفر کر دیا گیا۔ ٹرین ایکسیڈنٹ پہ آج صبح رپورٹ انیشیل آ گئی ہے، وہ ہیومن ایرر ڈکلیئر ہوا ہے، اس میں سپیڈ بھی اس کی زیادہ تھی، اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک ایکسپریس ٹرین کو ایک فریٹ ٹرین کے ساتھ ہی آدھے گھنٹے بعد نہیں نکالنا چاہیے تھا، اور چیئرمین صاحب نے اس رپورٹ پہ امیجیٹلی انکوائری کمیٹی بنا دی ہے، اگلے 15 دن میں آپ کو اس کی سزا اور جزا کا فیصلہ سنا دیا جائے۔ شیخ صاحب یہ جو اپنا حادثات بڑھ رہے ہیں،
یہ سیاسی تقریب کر رہی ہے یا اسلامی بے حیثی ہے یا لاپرواہی ہے؟ دیکھیں کوئی بڑھ بھی اتنے نہیں رہے، لیکن اب سارا میڈیا ہی ریلوے کے کو عزت دے رہا ہے، تو اس لیے بڑا دکھائی دے رہا ہے۔ شیخ صاحب آپ بڑے امپورٹنٹ پوزیشن پہ ہیں، آپ نے آپ جب حکومت آئی تھی تو اس لیے آئی ہے، اس لیے ووٹ دیا تھا کہ آپ کو سہولیات ملے، کرائے آپ بڑھا رہے ہیں، غریب عوام مر جائے گی، پہلے جو ہے دال روٹی گھی ہر چیز مہنگی ہوگی، کرائے ٹیکس بڑھا دیے تو عوام کدھر جائے گی؟ تو آپ اس کو اپنی پرفارمنس سمجھتے ہیں؟ میرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، میری فریٹ 3 ٹرینیں بڑھانی ہیں، میرے پاس پیسنجر میں ایک بھی سیٹ اویلیبل نہیں ہے۔ میں سارا ریلوے سے میں نے لڑائی لڑ کے یہ 40 ٹرینیں چلائی ہیں، کوئی ریلوے جو ہے ٹرین پیسنجر چلانے کے حق میں نہیں تھی۔ تمام ریلوے جو ہے میں اتنی فیسلٹی دے سکتا ہوں کہ 1200 کے مقابلے میں یا 1100 کے مقابلے میں 400 اور 450 روپے میں پنڈی سے لاہور، اور 1300-1400 کے مقابلے میں 1500 میں کراچی لے کے جاؤں۔ کیا میں اب اس ریلوے کا 5 سال میں خسارہ کم نہ کروں؟ آپ مجھے لاہور کے نمائندے جینے نہیں دیں گے۔ اگر مجھے جو 3 ارب روپے کا ان دنوں میں برڈن بڑھا ہے، اگر میں آنے والے وقتوں کے لیے اس کو کم نہیں کروں گا تو یہ خسارہ جو میں نے کم کرنے کا عہد کیا ہے یہ بڑھ جائے گا۔ اچھا جی صاحب، سارا ریلوے کی جو حالت ہے، نیو گارڈن کا فروخت کر رہے ہیں کیونکہ مدینہ کی ریاست میں اتنے ایکڑ کے گھروں کا تعلق نہیں ہے۔ میں تو نیو گارڈن نہیں فروخت کر رہا جی، انگریز نے بنایا، افسر بھی رہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ وہ جو آگے سپریم کورٹ میں فیصلہ رکا ہوا ہے، یہ خسارہ جو سپریم کورٹ فیصلہ دے گی اگر ہمارے حق میں ہوا تو اربوں روپیہ اس سے بھی ملے گا۔ بزنس ٹرین سے بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے، اور کشمیر میں طرف جو لائن لے کے جا رہے تھے اس کو بھی ہم نے ختم کر دیا۔ نیو گارڈن تو لوگوں کے گھروں کی مینٹیننس کے حوالے سے بھی کوئی فنڈ دیں گے اس دفعہ لوگوں کو؟ کوئی فنڈ نہیں رکھا بجٹ میں مینٹیننس کا، وہ خود ہی مینٹین کرا سکتے ہیں، ان کے پاس اتنی ایکوپنسی ہے۔ ایک منٹ ٹھہر جائیں بس آپ ذرا۔ تمام لوگوں کو ہدایت کر دی ہے کہ جتنے ینگ اسسٹنٹ ڈرائیور بھرتی ہیں وہ والٹن میں رپورٹ کریں۔ میڈیکل میں 400 ڈیر لگ رہی ہے، آج میں نے دی ہے، کوئی کنٹریکٹ نہیں ہے، پرماننٹ ملازم آ رہے ہیں۔ بجٹ کے حوالے سے جو ہے اتحادی حکومت کے جو ہے ان کو بلیک میل کر رہے ہیں، وہ لاتے مانگ رہے ہیں، اور ان کا حکومت کو اختلاف کے شکار نہیں ہوئی سے۔ دیکھیں مساق کے معیشت طے پا چکا ہے، دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس۔ اب وہ تقریریں بھی نہ کریں یار، آپ چاہتے ہیں کہ وہ تقریریں بھی نہ کریں، ان کا حق ہے کہ وہ تقریریں کریں اور آپ کے پروگراموں میں ان کو اہمیت ملے، یہ ان کا حق ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا 2 آدمیوں نے آج تک کبھی پارٹی نہیں بدلی، ایک شیخ رشید اور ایک برادر یوسف، باقی ہر آدمی نے کسی نہ کسی طریقے سے کبھی بیانیہ بدلا ہے، کبھی پارٹی بدلی ہے۔ سو مساق معیشت کا میں حامی ہوں، ہونے دیں، بل تو پاس کرنے دیں نا، بجٹ پاس ہو گیا اس کے بعد دیکھیں گے سیاست کا۔ بجٹ پہ لاپت صاحب کہہ رہے ہیں کہ بجٹ جو ہے وہ غریب دشمن بجٹ ہے، بجٹ کو پاس نہیں ہونے دیں گے، کیا کہتے ہیں آپ؟ کوشش کریں گے کہ اس میں غریب کو کوئی رعایت دلا سکے۔ تحریک انصاف اپوزیشن میں تھی، بہت باتیں کرتی تھی، بڑی تنقید ہوتی تھی، اب حکومت سے آئی ہے، فواد چودھری نے فیصلہ آباد میں ایک اینکر سمیع ابراہیم کو پکڑ دیا۔ میں نے پہلے کہہ دیا تھا، اچھا نہیں ہوا۔ آپ مجھ سے، میرا مطلب ہے ریلوے کا میں وزیر ہوں، آپ مجھ سے قومی سطح کے سوال کرتے ہیں۔ لاہور کی محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ پریس کانفرنس میں اسلام آباد میں آسانی سے کر سکتا ہوں، آپ میرا لحاظ کیا کہ اسد عمر کے کی تقریر کو میں انڈوس کرتا ہوں، صرف طریقہ اپنا اپنا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں گھی، چینی، بجلی، گیس میں نہیں، ریلوے کرایہ تو بیٹھ جائیں گے، 100 روپیہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ورنہ دیکھیں اگر میرے پاس گنجائش ہوتی، میں خود یہ چاہ رہا ہوں کہ بڑی عید تک میرے پاس بکنگ ہے جی،
پھر آپ لاہور والے کہتے ہیں کوچ ہی کوئی خالی نہیں چھوڑی. کوئی پاکستان ریلوے کا افسر یہ پیسنجر ٹرینیں چلانے کے لیے تیار نہیں تھا. دنیا میں کئی پیسنجر ٹرینوں سے نفع نہیں ہوتا. 70 سال سے یہی صورت حال ہے. اور میں نے پرانی ویگنوں کو ٹھیک کیا ہے یار. لاہور والوں آپ یہ سوچیں کہ کوئی میں نے 1 روپے کی امپورٹ نہیں کی ہے, اسی سٹاف سے ہم نے چلائی ہیں. اور یہ خسارہ کم بھی جو ہے فریٹ نے نہیں کیا, پیسنجر ٹرینوں نے کیا ہے. جتنے ارب کا خسارہ کم ہوگا اس کا کریڈٹ جو ہے یہ پیسنجر کوچز کو جاتا ہے. اور اگر میں نے اس کو آگے بھی لے کے جانا ہے تو 100 روپیہ جو ہے یا 6% جو ہے یہ مجبوری ہے. ویری گڈ کوشچن. میں سمجھتا ہوں انڈیا نے بڑی زیادتی کی ہے, یاتریوں کو روکے ہیں. ہم جو ہے ننکانہ صاحب کو دربار تک سڑک دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. انیشیل اس کو دے دیا ہے. کرتارپورہ کی جو آرگنائزیشن ہے اس کا میں ممبر ہوں, 6 کروڑ روپے بھی دیں. ننکانہ صاحب میں ہم ان کو اکوموڈیشن کے بھی بندوبست کر رہے ہیں, اور ان کی جو جنم جو اس کے لیے ریلوے بھرپور طریقے سے تیاری کر رہی ہے. اور سکھوں کو ایسی سروس دیں گے سکھ یاتریوں کو کہ اپنے آپ کو وہ گھر میں محسوس کریں. شیخ صاحب اس ملک میں 2 ابو گرفتار ہیں, بچے ابو بچاؤ تحریک چلا رہے ہیں. آپ سیاسی بصیرت میں یہ بتائیے کہ ابو بچاؤ تحریک بچے چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے, تحریک کامیاب ہو جائے گی, ابو رہا ہو جائیں گے؟ دیکھیں رہائی یا غیر رہائی تو بات کی بات ہے. چلو بچوں کو تھوڑی بہت کمپنی کی مشہوری ہو جائے تو کیا حرج ہے. کمپنی کی مشہوری پہ کسی کو کیا اعتراض ہے؟ اگر بچوں کا ذرا ٹک ٹیک کا پروگرام چل جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. حیدرآباد حادثے کی اس میں اسپیڈ کا ذکر کیا تو یہ تو ہمیشہ کی طرح جو بلیم ہے وہ سارا ڈرائیور بیچارے. دیکھیں یہ آپ نے کل بھی یہ کہا تھا, میں ڈرائیوروں کا حامی ہوں. میری بہت زبردست کوشش ہے. پچھلی دفعہ بھی زندگی میں نے ڈرائیوروں کو دی تھی. ابھی ہمارے ڈرائیوروں کو سہولت کی ضرورت ہے. میں تو چاہتا ہوں, اب میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا, تمام پاکستان ریلوے ML1 پہ کل ہم نے PC1 بھیج دی ہے جی. چین کو میں نے کہا جہاں جہاں سے ML1 ملے گی ریلوے کے ورکروں کو نئے اپارٹمنٹ بنا کے دے گا چین. اور یہ ایک ورکر بھی انشاءاللہ تعالی گھر کے بغیر نہیں رہے گا. اور جو پرانے گھروں میں ہیں ان کو نئے فلیٹوں میں شفٹ کر دیں گے. بجلی ہم نے پہلے ہی کوشش کر رہے ہیں, گیس ہم کوشش کر رہے ہیں. چین کے ساتھ میں نے پرسوں یہ مذاکرات کیے ہیں کہ میجر شہروں میں اب ہمیں ہائی فلور کیا کہتے ہیں اسے, اپارٹمنٹس بنا کے دیں تاکہ یہ 70-80 ہزار جو ہمارا مزدور ہے, 70-80 ہزار کا جو فیملیز ہیں, ہر بڑے شہر میں 2-2, 4-4 ہزار لوگوں کے فلیٹ ہوں تاکہ وہ اپنی زندگی آسانی سے گزار سکیں. بات کرتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو دیگر پارٹیوں سے پاکستان تحریک انصاف میں دوسرا جو ہے اس وقت موجود شامل ہوئے تو وہ اینور عمران خان سے لے کے وہ شامل ہوئے تو ان کے خلاف بھی کیا احتساب ہوگا؟ کن کے خلاف؟ میں سمجھا نہیں سوال. جو تحریک انصاف میں دیگر پارٹیوں سے. لاہور میں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مسافروں کی شکایات کا ازالہ کر رہے ہیں. خسارہ کم کرنا ہماری ترجیح تھی, نظام میں تبدیلی چاہتے ہیں.